السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا اپنی فوج کے ساتھ۔ تو وہاں سے ایک عیسائی پادری آیا، وہ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، تو وہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ جو باقی قلعے ہیں اور سارے ادھر ان کو آپ فتح کر لیں۔ جب ان کو فتح کر لیں گے تو یہ قلعہ ہم آپ کو ویسے ہی دے دیں گے، پہلے آپ ان کو فتح کر لیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے اس کو فتح کر کے جائیں گے، پھر باقی قلعوں کو فتح کریں گے۔ تو وہ جو پادری ہے وہ اپنے ساتھ زہر لے کے آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس قلعے کو نہ چھوڑ کے گئے تو میں یہ زہر پی لوں گا اور میری جو موت ہے وہ آپ کے سر ہوگی، وہ اس کا گناہ آپ کی گردن پہ ہوگا۔ تو وہ عیسائی، وہ پادری جو ہے وہ اس طرح کہتا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری موت نہ آئی ہو اور تم یہ زہر پینے سے مر جاؤ۔ اگر موت نہیں آئی تو تم نہیں مرو گے۔ تو وہ پادری پھر آگے سے کہتا ہے کہ اچھا، اگر اتنا یقین ہے تمہیں تو پھر ایسے کرو کہ تم یہ زہر پی کے دکھاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی، تو یہ ایک طرح سے ان کے ایمان کو چیلنج تھا۔ تو وہ کیونکہ ان کا پختہ ایمان تھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ چیز ضروری ہو گئی ہے کہ اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے وہ زہر اس سے لے کے پی لیا، بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے زہر پی لیا۔ تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ صرف ان کو پسینہ آیا اور اس کے بعد وہ اسی طرح ٹھیک تھے۔ تو ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا مجھے، مطلب میں نے یہ زہر پی لیا، میری موت نہیں آئی ہوئی تھی تو میں نہیں مرا۔ تو وہ پادری دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس بندے کو صرف پسینہ آیا یہ زہر پینے سے اور اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ پادری واپس چلا گیا اور جا کے اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ ادھر فتح کرنے آئے ہیں، جو لوگ جنہوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کے کمانڈر کو میں نے جا کے جو زہر دیا پینے کے لیے، اس نے وہ پی لیا اور وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا وہ زہر پی کے۔ اور وہ زہر ایسا تھا کہ اگر وہ پانی میں ملا کے ہم سارے لوگوں کو پلایا جائے، اس قلعے میں جتنے لوگ رہتے ہیں، تو یہ سارے لوگ مر جائیں گے۔ لیکن وہ اکیلے بندے نے وہ زہر پیا ہے اور اس کو وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ وہ پادری یہ چیز بتاتا، تو اس کی یہ بات سن کے سارے قلعے والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ قلعہ جو ہے خالی کر دیتے ہیں، ویسے ہی ان کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ بغیر جنگ کے وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پختہ ایمان کی وجہ سے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بھی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں بھی ان کی طرح زہر پی لوں تو میں بھی بچ جاؤں گا۔ وہ مر جائے گا اور اس کی موت بھی حرام ہوگی، کیونکہ یہ خودکشی ہوگی۔ وہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چیلنج تھا کافر کی طرف سے، اور ان کے ایمان پہ چیلنج تھا۔ تو انہوں نے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، اور ان کا ایمان پختہ تھا، مطلب ان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر انہوں نے بات کی تھی تو وہ دل سے اس بات پہ یقین رکھ کے انہوں نے بات کی تھی۔ اب اگر کوئی بندہ بات کرے گا تو وہ اس یقین کے ساتھ بات نہیں کرے گا، وہ اس کے دل میں شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو وہ واقعی مر جائے گا، وہ اس کو اتنا یقین ہی نہیں ہوگا۔ اور ان کو اتنا یقین تھا کہ میری موت اگر نہیں آئی ہوگی تو نہیں آئے گی، تو واقعی ویسے ہوا کہ ان کی موت ابھی تک نہیں وہ لکھی ہوئی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں موت نہیں آئی۔ اور یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، اس ایمان کی وجہ سے وہ اتنا جو ہے جہاد کا انہیں شوق تھا اور شہادت کا انہیں ایک جذبہ تھا۔ اسی کی وجہ سے وہ فتوحات کرتے تھے، جنگوں میں حصہ لیتے تھے، جہاد کرتے تھے اور علاقے فتح کرتے تھے، اور اس وجہ سے اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ لیکن اب وہ ایمان نہیں موجود۔ اب فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، وہ جو اسرائیلی ہیں وہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ شہید کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، وہ کسی پہ ترس نہیں کھا رہے۔ تو ادھر اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی مسلمان اٹھنے کو تیار نہیں ہے ان کے خلاف، کوئی بھی اسلامی ریاست بولنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے، اتنا پختہ ایمان کہاں کہ ان کا تو تھوڑا سا بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ تو بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بات کی تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری موت آ جائے اس وجہ سے یا ہماری روزی بند ہو جائے گی۔ یہاں تو ایمان اتنا ہے، اتنا ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے لڑ بھی لیں گے تو
پھر بھی ہماری اگر موت نہیں آئی اللہ کی طرف سے تو نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی ہے کہ آپ ان سے لڑو، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ کافروں سے جب کوئی مسلمان لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی بڑی بہادری ہوتی ہے، ایک تو اس کا ایمان اپنا ہے، ایمان مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلواتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب مل جائے گا، تو یہ ہماری سعادت ہوگی کہ اگر ہم جہاد کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کو عذاب دلوائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے گا، ہماری مدد کرے گا۔ وہ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کہ جو مومن مرد ہے وہ ہوتا ہی بہادر ہے، اور جو ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں یا ابلیس ہے اس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، کہ اسباب کے اوپر جو سہارا لیتا ہے وہ تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں یا شیطان کے ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اسباب کے اوپر مومن اس کے اسباب کے اوپر سہارا نہیں لیتا، اس کو اسباب کا سہارا نہیں ہوتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا سہارا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسی مومن کو پسند کرتا ہے کہ جو ایک دلیر ہوتا ہے اور اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور اسباب پہ بھروسہ کرنے والا تو وہ شیطان کا پیروکار ہی ہو سکتا ہے، دنیا دار انسان ہو سکتا ہے۔ اور ایک مومن کو تو یہ ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میری موت ان سے کافروں سے لڑتے ہوئے آ جائے گی تو یہ زندگی کی عیش جو ہے میری وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک مومن کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک مومن کو تو آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور آخرت کا انتظار ہونا چاہیے کہ میں شہادت کی موت مر کے آخرت کی طرف چلا جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں جنت لکھ دے۔ ایک مومن کو تو اس چیز کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ سعادت لے اس شہادت کی، کہ اس کو جہاد کا موقع ملے اور اس کو شہادت کی سعادت مل جائے۔ اور وہ ایک شعر ہے نا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو جو کوئی اپنی زندگی اعزاز کے ساتھ گزارتا ہے، عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ گزارتا ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے، تو وہ اس شان کے ساتھ مر بھی جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ذلیل ہو کے رسوا ہو کے مرے اور اپنے ایمان کا سودا کر کے مرے، اور کافروں سے ڈر کے ایسے ذلیل و رسوا ہو کے اور ان سے اس طرح سے ڈر کے چھپ کے بیٹھا رہے کہ پتہ نہیں وہ ہماری روزی بند کر دیں گے یا کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ اس طرح کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ شہادت کی موت مرے اور دلیری کے ساتھ لڑتا ہوا مرے۔ یہ ایک مومن کے لیے اعزاز ہوتا ہے، شہادت کی موت ہر مومن کے لیے اعزاز ہوتا ہے اور اس کو اس کی خواہش بھی کرنی چاہیے۔ اور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہا تھا، اور چونکہ فلسطین میں یہ ظلم چل رہا ہے آج کل، اس لیے بات اس طرف نکل گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مومن کا ایمان پختہ ہے، ایک بندے کا ایمان پختہ ہے، وہ اصل مومن ہے، تو وہ اس کو موت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جب میری موت لکھی ہے تب ہی آئے گی، اس سے پہلے میری موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک اصل مسلمان کو، پکے مومن کو یہ یقین ہوتا ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔